السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ قرآن مجید یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے آپ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن مجید جو ہے وہ قرآن فرقان حمید ہے، سمجھ رہے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے دکھانے والی کتاب ہے، اور جو ذلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو عبادت نہیں کہا، یہ مسلح کی عبادت بتاتی ہے نا، بلکہ یہ جو کتاب ہے نا یہ ہدایت ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسی لیے اس زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو ہم کتاب کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید کی، ہاں، تو اس میں ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ تو قرآن مجید جو ایسا آتی ہے وہ بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس سین پر ختم ہوتا ہے نا۔ تو با اور سین کو جب ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ با اور سین کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے قرآن مجید پڑھ لیا اس کو اب کسی اور کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بس یہی کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جیسے دیکھو، لوہا جو ہوتا ہے نا وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جو میگنیٹ ہوتا ہے، مقناطیس یعنی میگنیٹ، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے نا ساتھیوں، جیسے قرآن مجید جو ہے وہ فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ اور سچ میں جب ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ استاذہ نے ہم لوگوں کو سبق دیا تھا کہ بچوں تم ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو ہر اب بھی ایف آئی کر کے آئی ڈی کس کی ہے اس کا، ہاں بار بار آن آف ہو رہا ہے، تھوڑا دھیان دیجیے۔ ہاں، تو بتایا کہ ہر جو ہے استاذہ نے ہم لوگوں کو سبق دیا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرنا ہے نا۔ تو ہم جب ہر نماز کے بعد 5 رکوع 3 رکوع اس طرح سے ہم نے پانچوں وقت قرآن کی تلاوت جب شروع کی، اور کسی وقت میں مہمان آ گیا، کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو ہم نے اس وقت تلاوت نہ کرتے ہوئے دوسری نماز کے وقت میں ہم نے اس کی بھرپائی کی، تو ہم لوگوں نے اس کی نورانیت کو، اس کی اللہ رب العزت کی رحمت کو ایسے لگا جیسے محسوس کیا، اور گھر میں ایک نورانی فضا کو محسوس کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ اللہ قرآن میں نہیں فرماتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید معرفتوں سے بھری ہوئی قرآن ہے، اس کے اندر ایسے ایسے خزانے ہیں، ایسے ایسے موتی ہیں معرفت کی، کہ حقیقی خزانوں کا، سچائیوں کا مجموعہ ہے یہ قرآن۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کائنات کی صداقتوں کو ایک یکجا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید، اور اس کو پڑھیں، ہم اس پر عمل کریں، دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی۔ جو انسان قرآن مجید کو پابندی سے پڑھتا ہے، ایک دن بھی بغیر تلاوت کے ہم سے رہا نہ جائے۔ کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ بھئی عورتیں ہیں، مہمان ہیں، کوئی ایسی بات ہے، تو رات میں کتنے بھی تک جائیں، ایک رکوع پڑھے بغیر، ایک پیج پڑھے بغیر ہمیں سکون نہ آئے۔
ایسا قرآن پڑھنے کا معمول ہو، ایسی فضائیں ہوں ہمارے یہاں پر قرآن کی، ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے مردوں کے اندر یہ چیز بہت، الا ماشاء اللہ کسی کے گھروں میں مرد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت دینداری کسی کے گھر میں تو شاید نظر آ جائے، ورنہ دیندار گھر کے مرد بھی جلدی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس قرآن مدرسوں تک پڑھنے کی حد تک ہم نے پڑھ لیا، بس ہو گیا، ہم کمانے والے لوگ ہیں، ہم کہاں قرآن پڑھیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم ابھی سے وہ ماحول بنائیں۔ اب تو ماحول اور بد سے بدتر ہو گیا ہے ساتھیوں۔ دیکھیں، ہم ایک بار ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسکول اور کالج اور یہ ٹیوشن اور وہ کلاسز، اس کی مصروفیت میں وہ قرآن کھولنے کی اس کو فرصت بھی نہیں ہے، اور ہم نے بولنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچہ ایک رکوع پڑھو، ایک پیج پڑھو۔ تو ابھی سے اگر ہم روزانہ، اگرچہ ہمارا بچہ قاعدہ پڑھتا ہے، تب بھی ہم اپنے بچے کو جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس کو کہیں بیٹا قاعدہ کھول کے بیٹھو، ایک وقت بنا لے، مقرر کر دے بیٹا بغیر قرآن پڑھے آپ نے سونا نہیں ہے، یا بغیر قرآن پڑھے آپ نے اسکول نہیں جانا ہے۔ اگر قاعدہ پڑھنے والا بچہ ہے تو قاعدہ پڑھے، اگر اماں پارا پڑھنے والا بچہ ہے تو اماں پارا پڑھے، آپ بیٹھ کے سنیں 5 منٹ 10 منٹ، بھلے وہ مدرسہ جاتا ہو حافظ جی کے پاس، بڑے وہ کسی عالمہ بہن کے پاس پڑھتی ہو بچی، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں وہ فضا ہو کہ ہمارا بچہ بچپن سے ہم نے اس کو بتایا ہے تو اس کی روح پریشان ہو جائے اگر وہ کسی دن قرآن نہ پڑھے تو۔ ایسا ماحول، خوشگوار اور فضا ماحول ہو ہمارے گھر میں قرآن کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا ماحول ہو تو سوچو کتنی اس گھر کی نورانیت ہی الگ ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھنے کا معمول ہو اس گھر کی روحانیت ہی الگ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے واشنگٹن میں، امریکہ میں جو ہے وہ بہت سارے کچھ مذہب کے لوگ ایک وقت میں ملتے تھے اور ڈسکشن ہوتا تھا اپنی اپنی باتوں پر، لیکن وہاں پر اسلام کے ماننے والوں میں سے کوئی نہیں جاتا تھا۔ تو کسی نے مولانا جو ہے پیر ذوالفقار نقشبندی اس طرح سے اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا کہ آپ جائیے وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے۔ تو جب وہ مسلمانوں کی طرف سے وہ بیٹھے جا کر، تو مسلمان ہونے کے ناطے وہ بھی گئے کہ اگر اسلام کے بارے میں اگر کوئی بات کہیں گے تو میں بھی ان کو بات جواب دوں گا، اس کا بتاؤں گا جو بھی کنورسیشن ہوگا۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ کچھ سالوں تک وہ بھی بیٹھے، ڈسکشن ہوتا رہا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگلی بار جب ہم آئیں گے نا تو ہم سب جو بھی یہاں پر مذہب کے پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی مذہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جو ہے وہ سب جو ہے اپنی کتاب کے بارے میں جو میٹنگ ہوگی اس میں سب اگلی میٹنگ میں ہم سب اپنی جو کتابیں ہماری ہے اسلامک ریلیجن کتابیں، آسمانی کتابیں، اس کا کچھ حصہ اس میٹنگ میں تلاوت کریں گے اور اس کا کچھ خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ تو سب لوگ راضی ہو گئے۔ اب ہوا یہ، اس میں مولانا جو ہے وہ سوچ رہے، ان کے ذہن میں کوئی بات تھی۔ اب اگلی میٹنگ ہوئی جب، تو یہ بھی آئے، مولانا بھی آئے، سارے لوگ بھی آئے، ہر مذہب کے ماننے والے، کرسچن ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایڈوائز آپ کی تھی تو پہلے آپ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ پڑھیے اور ہمیں سنائیے۔ تو مولانا نے جو ہے قرآن مجید کا سورہ فاتحہ پڑھی اور انگریزی میں اس کا کچھ، چونکہ وہ واشنگٹن میں تھے، وہاں سب انگریز جاننے والے لوگ تھے، انگریزی اکثر ان کی زبان وہی تھی، تو انہوں نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں جو بھی ان کو آتا تھا انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا اور ترجمہ بیان کیا۔ تو کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسی سورہ ہے جو پوری قرآن مجید کا نچوڑ ہے، سمجھ رہے؟ یعنی سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا جو قرآن ہے وہ اس کی تشریح ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا پورا نچوڑ ہے پورا قرآن، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا متن مین یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر ساری باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے اور مولانا نے جو ہے اس کے بعد جواب دیا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور ہر بار جو ہے ان کے ہاتھ میں عمامہ بھی ہوتا، ان کے سر پہ عمامہ بھی تھا اور وہ جبہ بھی پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ اب دل میں وہ محسوس ہوتا تھا کہ عصا جو ہے، لاٹھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی وراثت تھی نا،
یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں سے تھا نا ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، یہاں تک کہ وہ بول پڑا، وہ یہودی، وہ کہنے لگا آپ ہمیشہ ایک الگ انداز میں، اور جو ہے آپ کی جو شخصیت ہے وہ قابل قدر نظر آتی ہے. تو سبحان اللہ العظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں برکت تو ہے نا. تو یہ الفاظ جو ہے وہ یہودی کے ایک عالم کے تھے، سمجھ رہے. تو کہا کہ بہرحال یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد جو یہودی تھا اس نے جو ہے اپنی کتاب کھولی اور اس نے پڑھنا شروع کیا. جب اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی نا تو مولانا نے کہا کہ میں ایک پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی؟ کس نے پوچھا؟ مولانا نے. کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب توریت نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. تو مولانا نے کہا کہ ابھی تو آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ طے ہوا تھا، ہم لوگوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم آسمانی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس میں سے پڑھیں گے، جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھیں گے. تو کہا کہ جب مولانا نے یہ بات کہی نا تو سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر کے بعد عیسائی کا پادری کیا بولا، جو عیسائی تھا، اس نے کہا کہ آپ کے سامنے میں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات صاف صاف وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین کے ماننے والے موجود ہیں، اس میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس ان کی الہامی کتاب جو قرآن مجید ہے وہ اس کی اوریجنل حالت میں، اصلی حالت میں موجود ہے. سمجھ رہے؟ باقی سب جو کتاب ہے نا صرف ترجمہ ہے. تو سارے جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب نے کہا ہاں صحیح کہا، صحیح کہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ اکبر، سمجھنے والی بات ہے ساتھیوں کہ اس وقت ایمان بہت، مولانا کہتے ہیں کہ مضبوط ہوا. اس وقت دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کے جو چنے ہوئے جو وہاں پر بندے موجود تھے سب اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ صرف مسلمان ہی ایسی قومیں ہیں جن کے پاس کلام الہی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور باقی ہے کسی کے پاس کلام الہی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے نا تو کیا فرماتے تھے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو قرآن میں ڈپریشن کا علاج بھی ہے. آج کل تو قرآن کو ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بس کچھ ڈپریشن ہے. تو یہ ڈپریشن کا لفظ جو ہے نا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ٹینشن کا لفظ ہم مسلمانوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ تھے ان کی زندگیوں میں ہوتا ہی نہیں تھا ڈپریشن. سمجھ رہے؟ اسی لیے کہ اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں ڈپریشن کا. اسی طرح ساتھیوں عربی زبان میں نا اس کے ترجمے کے لیے کوئی لفظ بنا ہی نہیں ڈپریشن کا. ڈپریشن جو لفظ ہے نا یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، عربی میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اردو میں ٹینشن نہیں، ڈپریشن کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے اردو میں بھی. یہی وجہ ہے نا کہ اگر ڈپریشن کو اردو میں بھی انسان کو بولنا پڑتا ہے نا تو وہ کیا بولتا ہے؟ ڈپریشن، بہت ٹینشن ہو رہا ہے، بہت ڈپریشن ہو رہا ہے. اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں تھا ہی نہیں، نہ عربی میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساتھیوں کہ یہ لفظ آیا کہاں سے؟ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جن کی زبان کا لفظ ہے یہ انہی کی زندگیوں سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، یہ انہی کی زندگیوں میں ہوتا ہے. یعنی یہ انگریزوں کا لفظ ہے، یہ وہیں سے آیا ہے، یہ انہی کو ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ وہاں سے یہاں آیا ہے. تو قرآن مجید سے تو روگردانی کی وجہ سے یہ لفظ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے ساتھیوں. آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اسی لیے یہ لفظ ڈپریشن ہماری زندگیوں میں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنی گہری بات ہے، سوچنے والی بات ہے ساتھیوں. جس کا واسطہ اللہ سے ہوتا ہے نا اس کا پریشانی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. سنیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان وابستہ ہے. تو اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ. اب ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی. ہمارے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھے. 10 سال کے بچوں کو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مارو نماز نہ پڑھنے پر. آج ہمارا بچہ 10 سال کا ہے، ہمیں ترس آ رہی ہے، ہم اس کو فجر پڑھنے نہیں اٹھا رہے. کیوں؟ آپ چھوٹا ہے نا، صبح صبح اٹھانے اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہم اٹھائیں، 7 سال سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں.
10 سال پر بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر ماں باپ کو حکم ملا ہے مارو. آج ہم نے مارا نہیں اپنے بچوں کو, ترس کھایا, پھر کیا ہوا؟ دیکھ لے جنریشن کیسی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج اللہ سے دوری ہے, اللہ سے دوری ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین نہیں دیا جس طرح سے دین سکھانے کا حق تھا, اور ہم نے اللہ سے نہیں جوڑا. اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہی کوئی نہیں کہ بیٹا سکون اور اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے, جس کی وجہ سے آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی 9ویں میں ہیں, 8ویں میں ہیں, 10ویں میں ڈپریشن. بچوں کو بھی ڈپریشن ہونے لگا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہو گئے, قرآن والی زندگی سے دور ہو گئے, نبی والی زندگی سے دور ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے, 10ویں کا بچہ ہے, سوسائڈ کر لیا. کیا ہوا؟ ڈپریشن. کس بات کا ڈپریشن؟ فیل ہو گیا, نمبر کم آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹے چھوٹے بچے, یہ تو 10ویں کے میں کہہ رہی ہوں, 8ویں 7ویں کے بچے بھی آج اللہ سے دوری اتنی ہے. ایسے ایسے حادثات سننے میں آتے ہیں کہ 7ویں 8ویں کے بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. اور سوسائڈ کا معاملہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی بھائی جھگڑا کر لیے, غصے میں جا کر ایک بھائی نے چھلانگ لگا دی, ایک بھائی نے پھانسی میں پھندا لگا کر مر گیا. چھوٹے معصومیت چلی گئی ہے بچوں کی. کیوں؟ کیونکہ ہم غلطی ماں باپ کی ہے, ہم نے تربیت نہیں دی, جس کی وجہ سے یہ لفظ ڈپریشن ہماری زندگی میں بھی ہے اور ان کی زندگی میں بھی ہے. جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا, تو پھر انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ساتھیوں, یہ ہاتھ کی کمائی ہے, قرآن مجید ہے نا, پڑھتے نہیں ہیں ہم, اور کیا کہتے جی ہمیں اس سے پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا. پاس صبح سے کام, جوائنٹ فیملی, تھک جاتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے. ساتھیوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. حدیث میں نہیں آتا جس کا مفہوم ہے قیامت کے قریب سب سے پہلے قرآن اٹھایا جائے گا, لوگ قرآن کھولیں گے اور کتاب کوری ہوگی, حدیث ہے, اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے, قرآن کھولا جائے گا اور قرآن پہ کچھ لکھا نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو, اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے, وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے. ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں قرآن والی زندگی لائیں, اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بنائیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ, فہم, فراست عطا فرمائے.